سیدہ سلمہ۔ یثرب مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے۔ ہاشم کا تجارتی کارواں مکہ سے شام کی طرف جاتی شاہراہوں پر رواں دواں ہوا تو 10ویں دن اس کی اونٹ یثرب کے بازاروں میں پہنچ گئے۔ کھجوروں کے گنجان باغوں کے بیچ اونچے پہاڑوں کے درمیان یثرب کے سرسبز شہری بستی ہاشم کو بہت پسند آئی۔ یثرب کے ایک بازار سوق النبط میں گھومتے پھرتے اس کی نگاہ ایک پروقار عورت کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ کیسی عجیب حسین عورت ہے جو مردوں سے اپنی بات منواتی ہے۔ ہاشم دل میں سوچنے لگا۔ اس کے ساتھیوں نے ماجرا پوچھا تو کہنے لگا، دیکھو اس عورت کو دیکھو یار، بازار سے سودا سلف لینے آئی ہے اپنے کسی غلام کے ساتھ، جو کہتی ہے وہ اس کا غلام اٹھاتا ہے، جس سے منع کرتی ہے وہ رک جاتا ہے۔ دیکھ دیکھ دکانداروں کی ہمت نہیں جو اس سے کوئی نکارہ چیز بیچ سکے۔ ٹھوک بجا کے سودا کرتی ہے، اپنی کہی منواتی ہے۔ مکہ والوں کے لیے یہ انوکھی بات تھی۔ ان کے شہر میں ابھی بھی شہر کے بازاروں میں صحرا نشینوں کی بدوی زندگی کا پرتو تھا۔ گھر سے باہر عورتوں کو سننے کی عادت انہیں نہیں تھی، پھر عورت یوں سرے بازار دلیری اور حوصلے سے اپنی کہی بات منواتے نظر آئی۔ ایسا مکہ کے بازاروں میں نہیں ہوتا تھا۔ ہاشم خود بہادر تھا اور بہادروں کی قدر کرتا تھا۔ اسے اچھا لگا کہ کوئی عورت یوں مردوں کی طرح حکم چلانا بھی جانتی ہے۔ کہنے لگا، پتہ کرو اسے منوانا آتا ہے یا ماننا بھی آتا ہے۔ معلوم ہوا اس کا نام سلمہ ہے۔ سلمہ بنت عمرو بن زید، قبیلہ خزرج کی شاخ بنو نجار سے ہے۔ بیوہ ہے۔ پہلے ایک آدمی ابن جلال کے ساتھ نکاح میں تھی۔ اس سے عقد سے 2 بیٹے عمرو اور معید بھی ہوئے، پھر خاوند مر گیا۔ اس نے نکاح ثانی نہیں کیا ابھی تک۔ نکاح کے لیے اس کی ایک شرط ہے کہ بیاہ اس سے کروں گی جو منوائے نہ مانے، جو کہوں وہ مانے۔ طلاق دینے کا حق بھی خاوند خود نہ رکھے، یہ رکھے گی۔ کسی کو یہ شرطیں منظور ہیں تو پھر بات کرے۔ ہاشم نے آگے بات چلا دی۔ پتہ چلا یثرب کے ایک کھاتے پیتے معزز گھرانے کی بیٹی ہے، ارادے کی پکی ہے، صرف اپنی شرطوں سے بیاہ رچائے گی، سنے گی کم سنائے گی زیادہ، جسے تسلیم ہو وہ ہاتھ مانگے۔ ہاشم نے ہاتھ بڑھا دیا، سلمہ کے گھر شادی کا پیغام بھجوا دیا۔ مکے کا رئیس تھا، قریش کا سردار تھا، خوب رو حسین جوان اور خدا کے گھر کا پاسبان، کعبے کا رکھوالا، تجارتی قافلوں پر نکلا ہوا تھا۔ سینکڑوں مال اسباب سے لدے ہوئے اونٹوں سے بھرا اس کے کاروان تھا۔ 40 قریشی بھی اس کے ساتھ تھے۔ بارات بن گئی، تجارتی قافلہ اپنے سردار کو بیاہنے چلا گیا۔ اونٹوں کی گردنوں سے بندھی گھنٹیوں سے یثرب کی گلیاں گنگنانے لگی۔ شادی ہو گئی۔ تجارتی قافلے والے کچھ لوگ آگے نکل گئے، کچھ پیچھے مڑ گئے، سودا سلف بیچتے خریدتے رہے۔ ہاشم اپنے سسرال میں اپنی بیوی کے ساتھ رک گیا۔ بیوی حاملہ ہو گئی، ایک خوبصورت بچہ پیدا ہوا۔ نو مولود خوش بخت کے سر میں کالے بالوں کے بیچ سفید بال بھی موجود تھے۔ دیکھنے والے خوش طبع سے بچے کی ماں سلمہ کو کہنے لگتے، سلمہ تم نے ایک بوڑھے کو جنم دیا ہے، ایک بابا پیدا کیا ہے۔ سفید بالوں والے بوڑھے بابا کے لیے ان کے پاس ایک نام تھا، اس کا نام تھا شیبہ۔ انہوں نے بچے کا نام ہی شیبہ رکھ دیا۔ ہاشم بیٹے کو دیکھ کے اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ شام اور روم کی طرف نکل گیا۔ سفر سے پلٹا تو پھر کچھ عرصہ یثرب میں بیوی اور بیٹے کے پاس رکا۔ یوں ہاشم کا معمول ہو گیا کہ ہر سفر پہ آتے جاتے اس کا پڑاؤ یثرب میں ہوتا۔ سلمہ کی گود میں شیبہ کے بعد ایک بیٹی رقیہ بھی آئی، مگر وہ کم سنی میں فوت ہو گئی۔ مکہ میں ہاشم کی اور بھی 6 بیویاں تھیں۔ ایک قبیلہ خزاع کی مستلقہ کہلانے والی عمرو بن مالک بن خزیمہ کی بیٹی کیلا تھی، ایک بنو قزاع کی امیہ، تیسری بنو عدی سے عبداللہ تھی، بنو عدی ہی کے حبیب بن حارث کی بیٹی عدی بھی ان کی زوجیت میں تھی۔ یثرب کے سسرالی قبیلے خزرج سے بھی ان کی ایک زوجہ تھی جس کا نام ہند تھا۔ بہرحال جوان سال ہاشم کی عمر زیادہ نہ تھی۔ ایک بار مکہ سے دور شام کے سفر پر تجارتی کاروان لے کر نکلا تو پلٹ کے نہ آیا۔ فلسطین میں غزہ کے علاقے میں پہنچا تو ہاشم بیمار پڑ گیا۔ قافلہ رک گیا۔ ہاشم کی بیماری ختم نہ ہوئی، خود ختم ہو گیا۔ غزہ کے علاقے ہی میں وطن سے کوسوں دور مر گیا۔ اس کے ساتھیوں نے اسے غزہ میں ہی زمین کے سپرد کر دیا اور خود افسردہ ہوئے واپس پلٹا۔ ہاشم کے 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، مگر اس نے اپنا بڑا بیٹا مطلب طے کیا ہوا تھا۔ سیدنا ہاشم کی وفات کے بعد مطلب رئیس مکہ ہوا، مگر ان کے دل بچھڑے ہوئے بھائی ہاشم سے جڑا ہوا تھا۔ وہ اپنے اولاد سے زیادہ ہاشم کے بچوں پہ جان چھڑکتا تھا۔ اکثر ہاشم کی بیٹی خالدہ کے پاس آ کے کہتا، بھتیجی
اپنے باپ کے بچھڑنے پہ جو تو نے شعر کہے تھے وہ سنا۔ بیٹی آنکھوں سے آنسوں پوچھتے ہوئے اپنے باپ کی یاد میں شعر پڑھنے لگتی۔ موت کا پیغام دینے والے بے رحم شخص نے صبح سویرے ہی ایک ایسے نامور شخص کے بچھڑنے کی خبر دی جو زمین پہ چلنے والے سارے لوگوں میں زیادہ عزت والا تھا۔ ایسے شخص کی جانے کی خبر دی جو قوم کا سردار تھا، اس کا اخلاق کریمانہ تھا، جس کی سخاوت، تواضع، حلم شریفانہ تھا، پرعزم، بہادر، قوی اور جوان۔ نہ وہ بوڑھا ہوا تھا، نہ کم ہمت آدمی تھا۔ مسلسل خشک سالی اور قحط کے دنوں میں وہ سارے قبیلوں کی شان اور آبرو مندانہ بہار کی رت تھا۔ سارے خاندان لوی کا مہذب ترین یہ فرد آج دور شام کے علاقے میں مٹی اور پتھروں کے بیچ آسودہ حال ہے۔ اے آسمان، تو جب تک زندہ ہے ایسے بزرگ جوان کی موت پہ روتا رہے اور اپنی اداس دھوپ پھیلا اور کہہ کہ تجھے ایسے بزرگ کے بچھڑنے کو دیکھنا پڑا جو صاحب فیض اور بزرگی کا منبع تھا، جو اپنے قبیلوں کو سردار مانا گیا اور منوایا گیا۔